بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی پہلی رات میں مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قبر کی پہلی رات میں مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب تک بندائے مومن دنیا میں انتقال اور آخرت کا سفر کرنے کو ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے نزول فرماتے ہیں، جن کے چہرے حسین اور جمیل اور سورج کی طرح چمکتے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ یہاں تک کہ ان کی نظر پہنچے فرشتے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسے گھیرے رہتے ہیں، اور حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور خوشنودگی کی طرف کر چل۔ پھر اس کی روح اس طرح سہولیت اور آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے کہ مسگیجے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر جاتا ہے۔ بس اسے حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے جو وہاں دور تک بیٹھے رہتے ہیں پل بھر کی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اور اسے لے کر جنت کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین پر جو کچھ بھی عمدہ سے عمدہ خوشبو پائی گئی ہے ویسی ہی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف جانے لگتے ہیں، اور فرشتوں کی جماعت میں ایک ان کا مقرر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں واہ کیا اچھی خوشبو ہے۔ یہ فرشتے میت کا نام تعظیم اور تکریم سے لے کر اس کا تعارف کراتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اہل آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ پھر دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور پھر وہ اس دروازے سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک رخصت کرتے ہیں، اور جب ساتویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو، اور جب زمین پر ہی اسے لوٹا رہا ہوں اور زمین ہی سے قیامت کے دن اسے دوبارہ زندہ کروں گا۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر واپس آ جاتی ہے اور پھر میت کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد دو فرشتے قبر میں اسے بٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے؟ پھر وہ ان سے صحیح جواب دیتا ہے تو پھر فرشتے کہتے ہیں بے شک تو صحیح کہتا ہے کہ اس کے بعد اللہ کی طرف سے نجا آتی ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ جنت کا دروازہ کھلتے ہی روح پرور ہوا اور خوشبو پانے لگتی ہے اور قبر کو بہت کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میت کے نیک اعمال حسین اور خوبصورت لوگوں کی شکل میں آتے ہیں اور میت کو رفاقت کا وعدہ کرتے ہیں اور خوشی کی بشارت دیتے ہیں۔ اسی روایت میں بھی ہے کہ کافر کی موت کے بعد سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان سے آ کر اس کے آس پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو تا حد نظر دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت کے پاس میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اے ابلیس روح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل کر چل۔ یہ سنتے ہی روح خوف و ہراس کے مارے بدن میں دوڑنے لگتی ہے۔ پھر وہ طرح طرح کی سختی سے اس کی روح زبردستی اس کے جسم سے نکال لی جاتی ہے، اور وہ فرشتے اس کی روح کو ٹانٹ میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اس وقت تک اس روح میں مردے کی سڑی ہوئی بدبو آنے لگتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں اور وہ آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، مگر آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام کافروں میں لکھ دو،
اور اس کے بعد یہ روح زمین پر پھینک دی جاتی ہے اور جسم میں داخل کر کے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ لا علمی ظاہر کرتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو پھر وہ یہی جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس ویڈیو کا پہلا پارٹ یہیں مکمل ہوتا ہے، دوسرا پارٹ جلد آئے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔